قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة۔ ان آیات میں اللہ نے حکم دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مومنین کو امر فرمائیں، ہدایت دیں کہ جب وہ کسی سے بات کریں، ایک دوسرے کو مخاطب کریں تو اچھی کلام سے مخاطب کریں، اچھے کلمات استعمال کریں۔ فَإِنَّهُمْ إِن لَّمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نَزْغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمْ، اگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنے خطابات میں کلام احسن کو اختیار نہ کیا تو ان کی کلام ہی کے سبب سے شیطان ان کے دلوں میں بغض ڈال دے گا۔ وَأَخْرَجَ الْكَلَامَ إِلَى الْفَعَالِ وَوَقَعَ مِنَ الْفِعَالِ وَوَقَعَ الشَّرَّ وَالْمُخَاصَمَةَ وَالْمُقَاتَلَةِ، شیطان جو ہے پھر ایسی کلام کو ایسے انداز میں ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ ان کے دلوں میں شر پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو اور قتال ہو۔ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ لِآدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ حِينَ امْتَنَعَ مِنَ السُّجُودِ لِآدَمَ، چونکہ وہ دشمن ہے حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا، کہ جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا وہیں سے عداوت واضح ہو گئی۔ وَعَدَاوَتُهُ ظَاهِرَةٌ بَيِّنَةٌ، اور اس کی دشمنی کھلی ہوئی ہے۔ وَلِهَذَا نَهَىٰ أَن يُشِيرَ الرَّجُلُ إِلَىٰ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِحَدِيدَةٍ يَهْدِينَا وَيَهْدِي، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کسی دوسرے کی طرف چھری سے یا کسی لوہے کے بے سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ دشمن ایسا ظالم ہے شیطان، وہ پکڑ کے دوسرے کی آنکھ میں مار دے گا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ فِي يَدِهِ، اس کے ہاتھ سے وہ چھینے گا، اَيْ فَرُبَّمَا أَصَابَهُ بِهَا، تو اس کے ذریعے اس کو نقصان پہنچے گا۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدكم الى اخيه بالسلاح، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دوسرے کو ایسے لوہے کی چیزوں اشارہ نہیں کیا کرو، تلوار ہے، نیزہ ہے، چھری ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ أَن يَنزَغَ فِي يَدِهِ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وہ نہیں جانتے کہ کب شیطان چھین کے اس کے ہاتھ سے دوسرے کو مارے اور قتل کر بیٹھے اور جہنم کا حقدار بن جائے۔ اخرجہ من حدیث عبد الرزاق۔ وقال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال انبانا علی بن زید حضرت قال حدثني رجل من بني سلیث قال اتيت النبي وفي رفلة من الناس فسمعت يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى ها هنا، قال حماد وقال بيده الى صدره۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا تھا، حضور ایک جماعت میں کھڑے تھے اور فرما رہے تھے کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا۔ فرمایا تقویٰ جو ہے دل میں ہوتا ہے، مقام تقویٰ جو ہے اس دل ہے۔ وما تبادل رجلان فی اللہ ففرق بینہما الا یحدث احدہما والمحدث شرا، جو لوگ محبت کرتے ہیں اگر وہ جدا ہو جائیں نا پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے پیدا کرنے سے شر ہی پیدا ہوتا ہے، شر ہی ایسی باتوں سے بچا کریں۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ يَقُولُ تَعَالَىٰ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ أَعْلَمُ مَن يَسْتَحِقُّ مِنكُمُ الْهِدَايَةَ مَن لَّا يَسْتَحِقُّ، تمہارے رب جانتے ہیں کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون نہیں۔
چونکہ لوگ کہتے ہیں جی اس کو کیوں مسلمان بنا دی، اس کو کیوں، وہ جانتے ہیں کہ ہدایت کے لائق کون ہے اور ہدایت کے لائق کون نہیں ہے، جو لائق ہوتا ہے اسی کو ہی ہدایت دیتے ہیں۔ ان یشاء یرحمکم ویوفقکم لطاعتہ وانابۃ الیہ، اگر وہ چاہیں تو رحم فرمائیں اور تمہیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو عذاب دے۔ وما ارسلناک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا مبی ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کے تو نہیں بھیجا ہے، آپ دعوت دیں، آپ تبلیغ کریں، اس کے بعد جو اللہ چاہیں گے۔ انما ارسلناک نذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ ان کو جہنم سے ڈرائے۔ فمن اطاعک دخل الجنہ، جس نے آپ کی فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصاک دخل النار، اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ وقولہ وربک عالم فی السماوات والارض ای بمراتہم فی الطاعۃ والمعصیۃ، اور تیرا رب جانتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے کہ کون کس مقام کے لائق ہے، اسی کو اسی مقام پہ رکھا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے بعض انبیاء کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ كَمَا كَانَتْ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، کسی کو اللہ نے کلام فرما کے کلیم اللہ بنا دیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات ایک دوسرے سے بلند فرما دیے۔ وہذا لا ينافی ما ثبت فی الصحیحین ان رسول اللہ کا اللہ تفضلوا بین الانبیاء، حضرت فرمایا کہ انبیاء کے درمیان تفضیل نہ کیا گیا بطور حکارت، ورنہ تو ایک سے ایک افضل ہے۔ ولا خلاف ان الرسل افضل من بقیۃ الانبیاء، کیونکہ جو رسول ہیں وہ نبیوں سے افضل ہیں۔ وان اولي العزم منهم افضلهم، اور 5 اولو العزم جو ہیں وہ ان رسول سب میں سے افضل ہیں۔ وهم الخمسة المذکورون نصا في آیتین من القرآن، اور وہ 5 کون ہیں؟ قرآن کے اندر خود ذکر موجود ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم، 4 یہ اور ایک حضور پاک۔ اسی طرح فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک ووصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین لا تفرقوا فیہ ولا خلاف ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم افضلہم، یہ 5 اولو العزم سب سے افضل ہیں، اور میرے مدنی پھر ان سے بھی افضل ہیں۔ ثم بعدہ ابراہیم، حضور کے بعد ابراہیم، ثم موسیٰ، ثم عیسیٰ علیہ السلام۔ تو علماء نے یہی ترتیب بیان کی ہے، افضلیت میں سب سے پہلے حضور، اس کے بعد ابراہیم، اس کے بعد موسیٰ، اس کے بعد عیسیٰ علیہم الصلوات والتسلیم۔ وقد بسطناہ بدلائل فی غیر ذات الموضع واللہ الموفق۔ وقولہ تعالی وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تنبیہ علی فضلہ و شرفہ۔ قال البخاری حدثنا اسحاق بن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا محمد عن حمام النبي رضي الله عنه عن النبي قال خفف داود القرآن فكان يأمر بدوابه تصلج فكان يقرأه قبل أن يفرغ، یعنی القرآن۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام پر اپنی کتاب کی تلاوت، قرآن یعنی زبور کی تلاوت آسان کر، اس وقت قرآن تو نہیں تھا نا، لیکن اس کو بھی قرآن کہا جاتا ہے، اتنی آسان کر دی تھی۔ آپ حکم دیتے کہ میرے لیے سواری کو تیار کرو، تو وہ سواری کو بناتے، تیار کرتے، ابھی وہ فارغ نہیں ہوتے تو وہ پوری زبور ختم کر لیتے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ يقول تعالیٰ قُلْ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا غَيْرَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی میرے بغیر یہ غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، نظر نیاز چڑھاتے ہیں، ان سے کہیں کہ ادعوا الذین زعمتم من دونہ، بلاؤ ان کو من الاصنام والانداد، جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ تم سے نہ تو کوئی برائی کو ہٹا سکتے ہیں اور نہ اس کو بدل سکتے ہیں۔ بِأَن يُحَوِّلُوهُ إِلَىٰ غَيْرِكُمْ،
والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. معنی یہ ہے کہ ہر نفع نقصان کا قادر جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، نفع دینا چاہے نقصان دینا چاہے، کسی سے ہٹا دے کسی پہ لاگو کر دے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اسی کی مخلوق ہے، اسی کا حکم ہے. قال لو في انباء زعمتم وقال كان اهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والرسول عزير کہ زمانہ جاہلیت میں وہ کہتے تھے کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں. وهم الذين يدعون الملائكة والرسول عزير، وہ تو کوئی نفع نقصان دینے کے مالک نہیں. اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلہ، جن کو تم پکار دے وہ تو خدا کو پکار رہے ہیں، وہ تو خدا کا تقرب ڈھونڈ رہے ہیں. روى البخاری من حدیث سلیمان مہران الأعمش عن ابراہیم النبی ما بن عبد اللہ اولئک يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلة قال الناس من الجن كانوا يعبدون فاسلموا. لوگ تھے جنات میں سے، ان کی لوگ عبادت کرتے تھے، وہ اسلام لے آئے. وفی روایت قال كان الناس من الانس يعبدون ناس من الجن، کچھ انسان تھے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے. فاسلم الجن، جن جو تھے وہ تو مسلمان ہو گئے. فتمسك هؤلاء بدينهم. وقال قتادة محمد بن عبد الله الرماني عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود في قول أولئك يدعون قال نزلت في نفر من العرب، ایک عرب کی جماعت کے بارے میں آیت نازل ہوئی. كانوا يعبدون نفر من الجن، وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. فأسلم الجنيون، جن تو مسلمان ہو گئے. والانس الذين كانوا يعبدونهم لا يشركون باسلامهم، اور جو انسان ان کی عبادت کرتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو مسلمان ہو گئے. فنزلت هذه الآية في روایت كانوا يعبدون صنفا من الملائكة، وہ فرشتوں کی ایک قسم ہے، ان کو جن کہا جاتا ہے تو ان کی عبادت کرتے تھے. وقال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة بن عبد كان يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. حضرت عیسیٰ حضرت عزیر سورج چاند کی عبادت کرتے ہیں. وقال مجھے عیسیٰ والعزیر والملائکہ. وقت میں قول ابن مسعود قول یکتم رب الوسیلہ هذا لا يقبل به البادی فلا يذكر فيه عیسیٰ والعزیر والملائکہ والوسیلۃ هي القربۃ. وہ کہتے ہیں کہ یہی ابن جریر نے قول ابن مسعود کو ترجیح دی ہے، کیونکہ ہے نا یبتغون الی رب وسیلہ، تو یہ لفظ مضارع کے لیے ہے، ماضی کے لیے تو نہیں ہے، تو اس میں عیسیٰ اور عزیر ملائکہ داخل نہیں ہوتے. وسیلے کا معنی کیا ہے؟ القربت، اللہ کی طرف تقرب ڈھونڈنا. کما قال ولہذا قال ایہم اقرب، کون اللہ کے زیادہ قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. لا تتم العباد الا بالخوف والرجاء، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک اللہ سے ڈر بھی ہو امید بھی ہو. فبالخوف ينكف المناہی، اس خوف کی وجہ سے گناہوں سے روکے گا. وبالرجاء، اور امید کی وجہ سے طاعات فرما برداری میں زیادتی کرے گا. ان عذاب ربک کان محذورا، ای ينبغی ان یظلم منہ، اللہ کے عذاب سے ڈرا کرو. ويخاف من وقوع وصوله عياذا بالله منه والله اعلم.